السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے طاہر جاوید مغل کی کہانی بجنگ آمد شروع کر رکھی ہے اور آج ہم اس کی سنیں گے تیسری قسط۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ کچھ دیر بعد امین سو گئی۔ روبا نے ان کی ٹانگوں پر کمبل دست کیا اور بہت ہولے سے اپنے تکیے پر سر رکھ کر نیم دراز ہو گئی۔ ان گنت وسوسے سے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے اور دھندلا رہے تھے۔ اپنے بیمار شوہر کو مزید پریشانیوں سے بچانے کے لیے روبا نے ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا اور اپنے شوہر کا کہا مان کر خاموشی سے اس نئی رہائش گاہ پر چلی آئی تھی، لیکن اس بدبخت نے اس کی پھول سی بیٹی کے ساتھ جو کیا تھا وہ کسی طور روبا کے ذہن سے نکلتا نہیں تھا۔ اور عدیل اور اس کے باپ ایڈوکیٹ ریاض کے منحوس چہرے روبا کی نگاہوں میں گھومتے رہتے تھے۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی جب اس کے تصور نے ایک بار پھر اسے وہی منظر دکھایا جو وہ پچھلے چند برسوں میں درجنوں بار دیکھ چکی تھی۔ کھیت، سرکنڈے، گلاب کے سفید پھولوں پر خون کے سرخ چھینٹے، گلاب ہی گلاب، چھینٹے ہی چھینٹے۔ وہ بھاگ رہی ہے، ایک دائرے میں گول گول چکرا رہی ہے۔ کچھ خون آشام جانور اسے گھیر رہے ہیں، اسے چیڑ پھاڑ دینا چاہتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کدھر جائے، کہاں سے راستہ پائے۔ جانوروں کا گہراؤ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا دم گھٹنے لگا ہے۔ پھر ایک دم وہ اپنے تصور سے باہر نکل آئی۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی، پیشانی پر پسینے کے بوندیں تھیں۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا۔ مقامی مسجد کے امام صاحب نے اسے ایک چھوٹا سا ورد بتایا تھا۔ وہ زیر لب پڑھتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ مناظر ایک ہی ڈھنگ سے کیوں بار بار اس کے ذہن پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ وہ زیر لب پڑھتی رہی اور پھر اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹے لیٹے سو گئی۔ ہفتے کا دن تھا اور فروری کی ایک اور چمکیلی دوپہر۔ حریم آج پہلی مرتبہ اپنی اس نئی رہائش گاہ کے ٹیرس میں آ کر بیٹھی تھی۔ آج صبح سے ہوا کے ہلکے جھونکے دروازوں اور کھڑکیوں پر مدھم دستک دے رہے تھے۔ ذرا فاصلے پر سڑک کے درختوں سے ہوا ٹکراتی تو پتوں کے ساز بج اٹھتے۔ حریم ہوا میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ یہ تبدیلی ایک موسم کا دوسرے موسم سے ملنے کا اشارہ تھا۔ موسم بدلنے والا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے دل کا موسم چوں کا توں تھا۔ ایک بے نام خزاں جیسے اس کے اندر ٹھہر سی گئی تھی۔ ہوا کے جھونکے اس کے شہد رنگ ریشمی بالوں کو لہرانے لگے۔ اس نے اپنی اوڑھنی درست کی اور ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل فون آف کر دیا۔ فون آف کر کے اسے ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ آصف اور اس کے سوالوں سے بہت دور چلی گئی ہے۔ وہ اس کا منگیتر تھا۔ اس سے بات کرنا حریم کو ہمیشہ اچھا لگتا تھا، لیکن اب اس کے برعکس تھا۔ اسکرین پر اس کا نمبر دیکھ کر حریم کا دل ہول جاتا تھا۔ وہ فرار کے راستے سوچتی تھی، کبھی چارجنگ ختم ہونے کا بہانہ، کبھی فون دوسرے کمرے میں ہونے کا عذر، اور کبھی اس طرح کا کوئی اور ایکسکیوز۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرے۔ ایک دو بار تو اس کے دل میں آئی تھی کہ وہ سینے پر بڑا پتھر رکھ کر سب کچھ آصف کو بتا دے، اس سے کہہ دے کہ اس پر کیا گزری ہے، پھر سب کچھ اس پر چھوڑ دے کہ وہ کیا کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس سوچ کو عملی جامہ نہیں پہنا پائی تھی۔ جب روبا نے کچن کی کھڑکی سے حریم کو ٹیرس میں بیٹھے دیکھا تو اسے تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً گاجر اور مولی کاٹ کر اس پر تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑک کر باہر ٹیرس میں لے آئی اور حریم کے پاس جا بیٹھی۔ حریم کچھ دیر ماں کو دیکھتی رہی، پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، ممی مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے آپ کو اور پاپا کو اتنی پریشانی ملی ہے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی مگر روبا نے اسے وہیں روک دیا۔ حریم بیوقوف مت بنو، اب ان باتوں سے آگے نکلو۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے بنا کر لائی ہوں، کھاؤ اسے۔ روبا نے گاجر کا ایک ٹکڑا پکڑ کر زبردستی حریم کے منہ میں ڈالا۔ اسی دوران میں باریال اور ماہین بھی وہاں پہنچ گئے۔ ماہین نے روبا کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، ممی آپ نے کہا تھا کہ گروسری کرنے چلنا ہے، وہاں سے جوائلینڈ بھی چلیں گے۔ ماہین ابھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ باریال بولا، ممی مجھے بھی اپنے لیے نیا کرکٹ بیٹ دیکھنا ہے۔ وہ حریم سے مخاطب ہو کر بولا، آپی آپ بھی ساتھ چلیں نا۔ باریال کو حریم والے سانے کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، پھر بھی وہ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ کسی وجہ سے اس کے آپی اور ممی پاپا بہت ڈسٹرب ہیں۔ وہ اکثر حریم کی دلجوئی میں لگا رہتا تھا۔ باریال کی بات کے جواب میں حریم نے کہا،
نہیں بہرحال میں نہیں جا سکوں گی۔ کیا کرتی ہو حریم؟ عروبہ نے اسے ٹوکا دے کر کہا۔ مزہ آئے گا، تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی، چلو اٹھو۔ نہیں ممی، میں نہیں جاؤں گی، میں کچھ دیر ادھر ہی بیٹھوں گی، پرسوں ایک ٹیسٹ ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ حریم نے جلدی سے بہانہ کر ڈالا۔ کچھ ایسی ہی طبیعت ہو گئی تھی اس کی، کہیں آنے جانے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ کالج بھی مجبوری کے تحت اور خوف کے سائے میں جاتی تھی، کیونکہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ اور یہ جو ٹیسٹ کے لیے پڑھنے کا بہانہ کیا تھا اس نے، یہ بالکل ہی بہانہ تھا۔ عروبہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ جب سے یہ حادثہ ہوا ہے، حریم نے شاید ایک دن کے لیے بھی توجہ اور دل جمی سے نہیں پڑھا۔ وہ بیٹی کے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں نے سوچا کہ مل کر کچھ شاپنگ کر لیں گے، اور کل کے ڈنر کے لیے میں کچھ سامان بھی خرید لوں گی۔ تمہارے تایا تائی آ رہے ہیں نا؟ عروبہ نے موقع دیکھ کر آصف اور اس کے گھر والوں کے آنے کی اطلاع بڑے ہلکے پھلکے انداز میں حریم کو دی۔ یہ اطلاع پا کر حریم کے چہرے پر بے چینی کے سوا کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، نہیں ممی، آپ لوگ ہو آئیں، میں اگلی دفعہ چلی جاؤں گی۔ عروبہ نے مزید اصرار نہیں کیا، اٹھتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے، ہم 1.5-2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے، پھر مل کر چائے پئیں گے، اور زیادہ دیر باہر مت بیٹھنا، جاتی سردی بیمار کر دیتی ہے، دروازے اچھی طرح سے بند کر لینا۔ حریم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اس اندوہناک واقعے کے بعد آج حریم پہلی مرتبہ گھر میں تنہا تھی۔ عروبہ نے اسے کبھی اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ حریم ٹیرس پر بیٹھی تھی۔ ماضی قریب کی اس اندوہناک سپہر کے مناظر اس کے ذہن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ کراہت گرفت، بدبودار سانسیں، سرخ ہنگارہ آنکھیں۔ اس نے اپنی سوچوں کو ان اذیت ناک مناظر سے دور رکھنے کے لیے اپنی توجہ ارد گرد کے مناظر پر مرکوز کر دی۔ ٹیرس کے خوبصورت پھول، سڑک کی دوسری جانب لہراتے پودے، کھڑکیوں پر دستک دیتے ہوا کے جھونکے، اب آہستہ آہستہ اسے اپنی سوچوں اور اپنے ذہن کو قابو کرنے اور انہیں ایک خاص سمت میں چلانے کا ہنر آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہو کر بولی، مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا، اپنے اندر کے ڈپریشن اور خوف کو مات دے کر ایک بار پھر پوری ہمت سے زندگی شروع کرنا ہوگی۔ مجھے اپنی پڑھائی میں بہت محنت کرنا ہوگی۔ میں اپنے پاپا کو کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھ رکھا ہے، اسے شرمندہ تعبیر کروں گی۔ میں ان دکھوں کا ازالہ کرنے کی سر توڑ کوشش کروں گی جو میرے حوالے سے انہیں پہنچے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ وہ اس انداز میں سوچ رہی تھی۔ وہ انہی احساسات کے گھیرے میں تھی جب اسے ڈور بیل سنائی دی۔ اپر پورشن کو گھر کے پچھلی جانب سے سیڑھیاں دے کر ایک چھوٹا سا گیراج بھی دے دیا گیا تھا تاکہ اپر پورشن والوں کو آمد و رفت میں آسانی ہو۔ اس نے سوچا، اس وقت کون ہوگا؟ کام والی تو جا چکی ہے، کہیں پاپا تو جلدی نہیں آ گئے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ چنار کا ایک تناور درخت سیڑھیوں کی دائیں جانب اپنے پورے جثے کے ساتھ کھڑا تھا۔ باہر سے اندر یا اندر سے باہر جھانکنا مشکل تھا۔ حریم نے آدھی سیڑھیوں پر پہنچ کر پوچھا، کون ہے؟ 2-3 سیکنڈ بعد آواز آئی، میں آصف۔ ایک اضطرابی لہر سی جو حریم کے پاؤں کے ناخنوں سے اٹھی اور سر تک چلی گئی۔ یہ کیا کیفیت تھی؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہ پائی۔ وہ ایک بے خوف اور پر اعتماد لڑکی تھی، لیکن ایک کہاں چلا گیا تھا اس کا اعتماد اور حوصلہ؟ وہ کیوں ایک ڈری سی مخلوق بن کر رہ گئی تھی؟ آصف کی آمد سے جو ایک کھٹا میٹھا خوشگوار سا احساس اس کے اندر جاگا کرتا تھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کی ایک تکلیف وہ جھجک نے لے لی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود پر گزرنے والی قیامت کے بعد وہ آصف کا سامنا کس طرح کرے۔ بالکل اضطراری کیفیت میں وہ واپس سیڑھیوں پر چڑھی اور اوپر چلی گئی۔ حریم، یہ میں ہوں آصف، دروازہ کھولو۔ آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی صاف کشیدہ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ پورے جسم میں لرزش تھی۔ یہ آصف ایک دم اکیلا یہاں کیوں آ گیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں کچھ آیا کہ وہ وہیں سے کہہ دے کہ ممی پاپا گھر پر نہیں ہیں، وہ کچھ دیر بعد آ جائیں، لیکن ایسا کہنا بھی کسی طور مناسب نہیں تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس کا تایا داد تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی اوڑھنی درست کی اور اپنے سر پر دھڑکتے دل کو سنبھال کر سیڑھیاں اتری اور دروازہ کھول دیا۔ آصف نے اسے سرتاپا دیکھا اور ذرا حیرت سے بولا، اتنی دیر؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید تم دروازہ ہی نہیں کھولو گی۔
خدا کی قدرت ہے، ایسے دن بھی آنے تھے۔ وہ مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا، وہ بس میں نے ذرا آواز نہیں پہچانی تھی۔ وہ ہکلائی اور دوپٹہ اپنے سر پر درست کیا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ٹی وی لاؤنج میں آن بیٹھے۔ آپ یہاں کیسے؟ آپ نے تو کل آنا تھا، حریم نے آصف کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اچانک آنے میں جو مزہ آتا ہے وہ بتا کر آنے میں کہاں؟ ویسے چچا چچی اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ ذرا بازار تک گئے ہیں، بس ابھی آتے ہوں گے، وہ ہکلائی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ان کے آنے سے پہلے ہم اپنے گلے شکوے کر سکتے ہیں۔ شاید اس کا خیال تھا کہ حریم پوچھے کہ کون سے گلے شکوے، لیکن وہ خاموش رہی۔ آصف اس کے قریب چلا آیا، ذرا گمبھیر لہجے میں بولا، حریم ذرا میری طرف دیکھو۔ اس نے بمشکل پلکیں اٹھائیں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ پھر بولا، حریم مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کسی وقت تو لگتا ہے کہ تم وہ پہلے والی حریم ہی نہیں ہو۔ باقی سب کچھ تو چھوڑو، فون پر بات کرنا تک مشکل ہو گیا ہے تمہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اسٹڈی کی وجہ سے اپسیٹ ہوں۔ ایگزام بھی زیادہ اچھے نہیں ہوئے تھے، اب بھی کئی مشکلات ہیں۔ اس نے کئی مزید سوال پوچھے جن کے حریم نے گول مول جواب دیے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ گھر والے جلد لوٹ آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آصف نے جیب سے کچھ نکالا اور اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں، شاید اسی طرح تمہارا مزاج کچھ بحال ہو جائے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ گفٹ کی بات نے حریم کو مزید تناؤ میں مبتلا کیا۔ اس نے مٹھی کھولی، ایک چھوٹی سی معمولی ڈبیا تھی جس میں گولڈ کی نفیس سی چین اور نیچے گولڈ کا ہی ننھا سا دل بنا ہوا تھا۔ حریم انکار کرتی رہی، لیکن جب آصف نے ناراضگی ظاہر کی تو اس نے یہ ڈبیا اس کے ہاتھ سے لے لی۔ وہ جھٹ بولا، ایسے نہیں محترمہ، اپنے ہاتھ سے پہناؤں گا تمہیں، چلو آئینے کے سامنے۔ وہ اس کے عقب میں چلا گیا اور اسے موڑ کر قد عدم آئینے کے سامنے کرنا چاہا۔ وہ ایک دم اکھڑ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آصف؟ رہنے دے، میں نے بس لے لیا نا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ مایوسی سے بولا۔ اس کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ رومانی موڈ میں ہے اور تھوڑی بہت پیش قدمی بھی کرنا چاہتا ہے۔ ماضی قریب کے حوالے سے یہ انوکھی بات تو نہیں تھی، لیکن حریم ایک دم سی جھنجھلا گئی۔ اس نے اپنے کندھے آصف کی گرفت سے چھڑائے اور بیزار لہجے میں بولی، آصف یہ ٹھیک نہیں ہے، ممی وغیرہ بس آنے والے ہیں۔ بھئی آئے تو نہیں نا، اور یہ پتہ نہیں تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو۔ میں کوئی ڈاکو لٹیرا تو نہیں ہوں، تمہارا منگیتر ہوں یار۔ کیا اب میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے ایک چین پہنا سکوں؟ اس نے ایک بار پھر حریم کو کندھوں سے پکڑ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کی طرف لے جانا چاہا۔ وہ سٹپٹا گئی، پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ اس کا لہجہ خشک تھا اور اس نے آصف کو ہولے سے دھکیلا بھی تھا۔ ایک دم جیسے آصف ساکت کھڑا رہ گیا۔ چین والی ڈبیا اس کی مٹھی میں تھی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد اس نے ڈبیا واپس اپنی پینٹ کی جیب میں رکھ لی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھ کر بغور حریم کو دیکھنے لگا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دبے دبے تیش سے بولا، کیا کوئی اور گیم چل گئی ہے حریم سرور؟ کیا مطلب؟ اس نے اپنی اشک بار پلکیں اٹھائیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی تیسرا آ گیا ہے ہمارے درمیان، وہ زہریلے شکی لہجے میں بولا۔ حریم کے جسم کا خون جیسے اس کے سر کو چڑھنے لگا۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئی کہ آصف کی بس اتنی ہی اوقات تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس کے دل میں جھانک کر اس کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرتا، وہ اس پر ایک سنگین الزام لگا رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے چھناکے سے کوئی چیز ٹوٹی اور چکنا چور ہو گئی۔ اس نے بھرائیو آواز میں کہا، آج تک میرا خیال یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن میں غلطی پر تھی، اور میرا خیال تھا کہ میں غلطی پر تھا، بلکہ اب بھی غلطی پر ہوں، جو منہ اٹھا کر یہاں چلا آیا ہوں، تمہاری عزت آبرو کے لیے خطرہ بن گیا ہوں۔ تو پھر چلے جائیے، وہ بھی تیش سے بولی اور کمرے میں جانے کے لیے مڑی۔ آصف نے اسے کندھے سے تھام لیا اور روکنا چاہا۔ جب غصے کے عالم میں حریم نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی تو وہ بزیز بھنا گیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ اسے تھپڑ جڑ دے گا، لیکن پھر پتہ نہیں کس طرح اس نے خود کو سنبھالا۔ جو ہی اس نے گرفت ذرا ڈھیلی کی، حریم خود کو چھڑا کر ساتھ والے کمرے میں گھس گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ دروازہ پیٹنے لگا۔ دروازہ کھولو حریم، دروازہ کھولو، اگر میں چلا گیا تو پھر واپس نہیں آؤں گا۔ باہر نکلو، مجھ سے بات کرو۔
اس کی آتشی آواز حریم کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ حریم کے آنسو اس کے گلے میں گرتے رہے اور وہ ساکت کھڑی رہی۔ آخر آصف نے تیش کے عالم میں 2-3 ٹھوکریں بند دروازے کو رسید کی اور بکتا جھکتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ اور اس واقعے کے صرف 4 روز بعد حریم اور آصف کی منگنی ٹوٹ گئی۔ پہلے حریم کی ممی اور آصف کی امی نے فون پر کچھ تلخ کلامی کی، پھر دونوں بھائیوں یعنی امین سرور اور فہیم سرور کے درمیان جھگڑا ہوا۔ دونوں فیملیز میں آمنے سامنے بھی بات ہوئی۔ جب آصف کی والدہ نے عروبہ سے یہ کہا کہ اگر آپ کی بیٹی نے اپنے لیے کچھ اور سوچ لیا ہے تو پھر وہ میرے بیٹے کو اور ہم سب کو ذلیل کیوں کر رہی ہے، تو بات بہت بڑھ گئی اور ایک شدید تلخ کلامی کے بعد آصف کی والدین نے انگوٹھی پھینکی اور منگنی توڑ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے صرف 3 روز بعد ایک اور چیز بھی ٹوٹی اور اس کا تعلق حریم کے پاپا امین سرور سے تھا۔ ان کی طبیعت تو اسی روز بوجھل ہو گئی تھی جب رشتہ ختم ہوا تھا، تاہم اگلے روز وہ کام پر بھی گئے اور دیگر معمولات بھی انجام دیے، لیکن شام کو طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ بڑے بھائی اور بھابھی کی طرف سے جو دکھ امین سرور کو ملا تھا، اس نے ان کے لاغر دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ عروبہ اور حریم نے پنجاب کارڈیالوجی جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ امین سرور کو سیڑھیاں اتار کر گیراج تک لے جانے کی تدبیر سوچ رہے تھے جب عروبہ کو محسوس ہوا کہ اس کے شوہر کی حالت گہر ہو رہی ہے۔ وہ ایمرجنسی والی میڈیسن لینے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف دوڑی، لیکن اس کے لیے بھی دیر ہو چکی تھی۔ واپس لوٹنے سے پہلے ہی امین سرور دنیا اور اس کے دکھوں سے منہ موڑ چکے تھے۔ حریم کی منگنی کے بعد ان کی زندگی کی ڈور بھی ٹوٹ گئی تھی۔ امین امین عروبہ دلدوز انداز میں پکاری۔ بچے بھی دوڑے ہوئے آئے، پھر پورا گھر دھاڑوں سے گونجنے لگا۔ حریم اپنے پیارے پاپا کی چھاتی پر گر گئی۔ یہ قیامت کا سماں تھا۔ عروبہ کے گھر کا ماحول جو بتدریج بہتری کی طرف جا رہا تھا، امین سرور کے چلے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر غم کی لپیٹ میں آ گیا۔ بیماری سے پہلے اور بیماری کے بعد بھی امین سرور نے اپنی ہمت طاقت کے مطابق اس گھر کے سربراہ کا کردار ادا کیا تھا۔ اپنے شوہر کی موجودگی میں عروبہ کو ہمیشہ ایک احساس تحفظ رہا تھا، لیکن اب اسے یوں لگا کہ وہ زمانے کے گرم سرد کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تنہا رہ گئی ہے۔ باپ کی جدائی نے سب بچوں کو بری طرح متاثر کیا تھا، لیکن سب سے زیادہ اثر حریم پر ہوا تھا۔ عروبہ کو یوں لگتا تھا کہ وہ خود کو براہ راست اپنے پیارے پاپا کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ اس نے خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا اور رو رو کر ہلکان ہوتی رہتی تھی۔ کالج اور اکیڈمی جانا بالکل چھوٹ چکا تھا۔ 24 گھنٹے میں بمشکل 2-4 رقمیں لیتی تھی۔ اس کی صحت روز بروز گر رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ان سارے دکھوں کی بنیاد سمجھتی تھی۔ عروبہ نے اپنی دلکش حریم کو ہمیشہ پر اعتماد اور بلند حوصلہ پایا تھا، لیکن اب وہ اس کی حالت دیکھتی تھی تو اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی، اور ایسے ہی لمحوں میں عدیل عرف عادی کا مکروہ چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم جاتا تھا۔